اب ایک بندہ بیمار ہے، ماہ رمضان میں ادا روزہ نہیں رکھ سکتا، تو وہ بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑ دے گا، نہیں رکھے گا، پھر ماہ رمضان کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ لیکن اس کی بیماری طول پکڑ گئی اور بیمار اس شان کا کہ ادا روزے بھی نہیں رکھ سکا اور اگلے ماہ رمضان تک بیمار ہے، جس کی وجہ سے قضا روزہ بھی نہیں رکھ سکا، تو اب یہ کیا کرے گا؟ اب جب اگلا ماہ رمضان آ گیا ہے تو اس پر اب قضا نہیں ہے، اگلے ماہ رمضان میں یہ ہر روزے کا فدیہ دے دے تو اس کا وظیفہ ادا ہو گیا ہے۔ کتنا فدیہ ہے ہر روزے کا؟ 750 گرام گندم یا آٹا دے دے، 750 گرام۔ اگر اس کے 10 روزے رہ گئے ہیں تو 7.5 کلو بن جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ 10 روزوں کا فدیہ 10 فقیروں کو دے، ایک ہی فقیر کو یہ 10 روزوں کا فدیہ دے سکتا ہے۔ 30 روزے رہ گئے ہیں پورے کے پورے تو تقریباً 22.5 کلو بن جائیں گے، سارے کے سارے ایک ہی غریب کو دے دے۔ ہاں، غریب وہی ہو جس کو احکام میں غریب شمار کیا گیا ہے کہ اس کی غربت مجبوری کی وجہ سے ہو، اس کی غربت سستی کی وجہ سے نہ ہو۔ بعض بندے کام نہیں کرتے تو سستی کی وجہ سے غریب ہے، ایک بندہ ہے کام کرتا ہے لیکن اس کے آمدنی اتنی ہے کہ اس کے گھر کا کام نہیں چلتا، تو یہ مجبوری کی وجہ سے غریب ہے، اس غریب کو دیں گے۔ تو یہ ہے جس کی مرض اگلے ماہ رمضان تک چلی گئی تو اس پر پھر قضا نہیں ہے، اس پر فدیہ ہوگا۔ اچھا، ایک بندہ ہے اس نے روزہ رکھا اور اس کی شوگر جو ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، اور اس شان کی لو ہوئی ہے اور اس شان کی ڈاؤن ہوئی ہے کہ اب اس کو جو ہے ہو سکتا ہے وہ بے ہوش ہو جائے، ہو سکتا ہے اس کا کوئی اور مسئلہ بن جائے، تو خوف محسوس ہونے لگ گیا اس کو کہ یہ تو اور بھی ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے اور میرا نقصان ہو جائے گا۔ جب یہ خوف ہوگا تو اب اس کے لیے جائز ہے کہ وہ چینی وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں وہ اب کرے اور اپنے روزے کو چھوڑ دے، تو یہ اس کے لیے جائز ہے۔ اور جب بڑے خطرے کا خوف پڑ جاتا ہے تو پھر اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے واجب بھی ہو جاتا ہے روزے کو چھوڑنا، تو یہ ایک مثال ہے۔ اچھا، ٹیکہ لگوانا، ڈرپ لگوانا کوئی حرج نہیں ہے، بندہ روزے کی حالت میں ٹیکہ لگوا سکتا ہے، ڈرپ لگوا سکتا ہے، چاہے ٹیکہ جو ہے وہ طاقت والا ہے، نیروبیان یا میتھوکوبال اس طرح کے جو ٹیکے ملتے ہیں، طاقت والا ٹیکہ لگا سکتا ہے۔ ڈرپ بھی اسی طرح کا ہے، اس کو کمزوری ہے تو اس نے ڈرپ اور ٹیکہ لگانے سے روزے کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، ایک اور چیز جو سوال ایک آیا ہے اس دن بھی کہ جس کا بلڈ ہائی ہو جاتا ہے اس کی زبان کے نیچے ایک گولی رکھی جاتی ہے، چھوٹی سی گولی ہوتی ہے، وہ رکھتے ہیں تو بلڈ اس کا نارمل ہو جاتا ہے۔ یہ والی گولی زبان کے نیچے رکھ سکتا ہے یا نہیں رکھ سکتا؟ اگر اس گولی کے اجزاء کو نگلنا نہیں ہے، جو رال منہ میں آئے وہ گولی بھی زبان کے نیچے ہے، رال جو تھی وہ باہر پھینکتا رہا ہے، نگلا نہیں ہے تو اس کے روزے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا روزہ صحیح ہے اور اس کا علاج بھی ہو گیا۔ یہ اس طرح ہے جیسے ٹیکہ لگوانے کی اجازت دیا ہے، ڈرپ لگانے کی اجازت دیا، تو یہ والی گولی زبان کے نیچے رکھ سکتا ہے۔ اور الٹرا ساؤنڈ وغیرہ بھی انہی میں سے آتا ہے، اس سے بھی معدے کا الٹرا ساؤنڈ کرنا پڑ جائے تو بھی وہ کوئی حرج نہیں ہے، الٹرا ساؤنڈ میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، کبھی ایسا ہوتا ہے، آخری بات، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیمار ہے، اس کا علاج 2 طریقوں سے ہو سکتا ہے، دوائی کھانے والی سے گولیاں وغیرہ کھا کے بھی ہو سکتا ہے اور ٹیکہ لگوا کے بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب ٹیکہ لگوانا اس کے لیے آسان ہے اور کوئی اس کے لیے کوئی مشقت نہیں جھیلنی پڑے گی تو کیوں گولی کھاتا ہے؟ وہ اپنا کام ٹیکے سے چلائے اور روزہ بھی بچا لے۔ تو احکام کو جاننے کے ساتھ ساتھ بندہ تھوڑی اپنی عقل بھی استعمال کرے۔